یہ پڑا ہوا، اس کے نتیجے میں دل میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، وہی جذبے اٹھتے ہیں جو اس کے دل میں اٹھا کرتے تھے، تو پھر دعا خود بخود قبول ہوگی. لیکن سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے جو مدفون ہو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ جب داخل ہوا کرو قبرستان میں تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبر والوں ہم تم سے مانگنے نہیں آئے، ہم تمہیں کچھ دینے آئے ہیں. اور وہ سلامتی کی دعا ہے. اگلا سوال. حضور بس یہی دوسرا سوال تھا، لیکن اس سے کیا یہ مطلب لیا جائے کہ اپنے لیے دعا نہ کی جائے؟ اپنے لیے اگر یہ خطرہ ہو کہ اس میں شرک کی آمیزش ہو رہی ہے تو ہرگز نہ کی جائیں. سمجھے ہیں؟ اور ضرورت بھی کوئی نہیں، کیونکہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو آپ کے لیے فرشتے درود بھیج رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی خدا کے مقدس اور پیارے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو اور مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی ساری مرادیں تو خود بخود خدا پوری کر دے گا کہ میرے بندے سے پیار کر کے اس کی توحید کے نتیجے میں اس کو دعائیں دے رہا ہے. پھر اس سے تو حضور کسی بھی مقدس مقام کی پھر اس لحاظ سے اہمیت نہیں رہتی. یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہر مقدس مقام کی ایک اہمیت ہے جو اس تعلق سے پیدا ہوتی ہے جو انسان کو اس سے ہے. اگر وہ شرک کی حالت ہے، اس میں تعلق ہے، تو اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے بلکہ منفی اہمیت ہے. اگر توحید کا تعلق ہے تو وہ ایک بہت غیر معمولی طاقت ہے. اب ہر مقام سے کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں. میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، خانہ کعبہ سے جو یادیں وابستہ ہیں وہ ساری توحید کی ہیں. اگر خانہ کعبہ جا کر اس کے قرب میں آ کے آپ کے اندر وہ یادیں متحرک ہو جائیں اور غیر معمولی جذبے اٹھیں تو برکت نہیں ہوگی. یہ مقام کی برکت ہے. مگر ایک مقام سے وابستہ مقامات نے وہ برکت پیدا کی ہے. ایک مقام سے وابستہ مبارک وجودوں نے وہ نیکی آپ کے دل میں پیدا کی. یہ ہے برکت جو جگہ کی برکت ہے. اب کسی گھر میں کوئی رہا ہو جو آپ کو پیارا ہو تو آپ کو گھر بھی پیارا لگنے لگ جاتا ہے. ایک بچے نے کسی کمرے میں جان دی ہو وہیں کھیلتے ہوئے تو ماں کو اس کمرے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں میرا بچہ پڑا تھا. لوگوں کو جاپان تک میں بھی جہاں دائریت تھے عملاً، وہاں بھی اپنے مردہ آباء و اجداد کی جگہوں کو وہ چھوٹے چھوٹے فیچرز کی صورت میں لکڑی کی چیزیں بنا کر وہ محفوظ کرتے ہیں. تو یہ تعلق کی باتیں ہیں ساری. جگہ فی ذات ہی کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. وہ لوگ جو مقامات مقدسہ پر جا کر ظلم اور سفاکی کرتے ہیں ان کو اس سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ منفی نتیجہ ظاہر ہوگا. اس لیے مقام مقدسہ یا مقام مقدسہ کہنا چاہیے. اس کی برکتوں سے انکار نہیں ہے، اس کی برکتوں کی نوعیت سمجھا رہا ہوں. سمجھے؟ ہاں وہ بھی کریں گے. آپ وہ آ جائیں. چلیں، شکریہ. And he says he's a born Shia. A Sunni, excuse me. Excuse me, Sunni. Now look at yourself. You astounded me. This question is not, I'm not familiar with it because people don't ask me. No, that's all right. Okay. Now you reveal yourself. That's right. You are a born something which you don't know much about. Because I don't. Of course I know. This applies to most of the people in most of the Muslim countries. They think their faith is in the custody of their Khojas and ulama, and they know it. So when you ask them what your belief is about this and that, they say, ask the mullahs, we don't know. So they are the custodians of the faith of the common people. So they don't care what they believe in. You see, this is the unfortunate state
which has led to this utter ruin of the people of Islam today, unfortunately. Had they remained the custodians of their own faith, Islam would have been, rocketing high, and nobody would be able to stop Islam from spreading. But anyway, we have started it anew now, inshallah. Yeah, okay. You understand? Yeah. All Ahmadis are supposed to know what they believe in, and we make it sure that they do know it through our television contacts, through newspaper, through lectures and so on and so forth. So now I understand your position. Hazrat Isa alayhi salatu wasalam was a prophet of God who was attempted to be crucified. And the attempt was made, in fact. But someone who is saved from dying upon cross, if he lives later on for many years to come and dies a natural death, nobody would say he was crucified. He was attempted to be crucified. He was crucified in the sense that he died upon cross is negated. Understand? Yes. If an attempt for murder is made and somebody escapes that attempt and then he dies later on, would you say he was murdered? Oh, in a way I will. In which way will you? Because You if see, Hazrat sallallahu alaihi wasallam, was he murdered? if they crucify him, they murdered him. No. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I'm not talking of Jesus Okay, anymore. Muhammad sallallahu Please. alaihi wasallam. He is not. Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam died at the age of 62 and a half years, Yes. according to the solar years. At the age of 65, according to the lunar years, moon years, Yeah. So he died a natural death. Can a man ever say that he was murdered? Will you ever say that? No. Why not? Attempt was made. The attempt was repeatedly made to kill him through poison, through sword, by throwing stones and this and that. Yeah. There are so many attempts made at his life which God frustrated, and he did not die with the attempted murders. You understand? I do, sir. So Jesus Christ was attempted to be killed, to be murdered through crucifixion. Yeah. And because the cross failed to kill him, so the Holy Quran specifically rejects the concept of his being crucified in the sense that he died upon cross. And then to make the meaning more evident and more certain, in the end the Holy Quran says, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. They most certainly failed to murder him. Crucifixion is not mentioned here because he was in a way crucified. That is to say, he remained on the cross, hanging upon the